وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصدق من الله حديثا. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. امیر محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ کی آڑ سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ مشہور احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم تمام اس اجلاس میں شریک ہوئے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، مہربانی ہے اللہ رب العالمین کی. ورنہ ہم ہی جیسے انسان دو پیر والے، دو ہاتھ والے، دو آنکھ والے، دو کان والے، اس قیمتی وقت کو ضائع و برباد کر رہا ہے، لیکن اسے اس مجلس تک آنے کی فرصت نصیب نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی ہی تعریف بیان کی جائے بہت ہی کم ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کی خاطر لہو ہوئے، دندان مبارک کو شہید کر ڈالا، اپنا پیارا وطن کو خیر آباد کہتے ہوئے مدینہ کو چل بسے، اور وہاں سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت و پریشانی جھیلتے ہوئے اسلام کو ہم تک پہنچایا. اس سے ایک مرتبہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج میں اس اجلاس کے اندر یا اس اجلاس میں جس عنوان پر آپ سے روبرو ہونا چاہتا ہوں، جس عنوان کے تحت آپ تک کچھ بات پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ہے تعارف اہل حدیث. بھائیوں، اس عنوان سے مراد نہ ہی کسی پر طنز کرنا، نہ ہی
کسی پر تنقید کرنا اور نہ ہی کسی کو اپنی زبان سے کوئی بات کہنا، بلکہ اس عنوان سے مراد صرف اور صرف حق پہنچانا منصوب ہے، کچھ اور نہیں۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے شکوہ نہیں، مجھے تو اپنوں ہی نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ مجھے تو اپنوں ہی نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری کشتی تو وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ عنوان ہے تعارف اہل حدیث۔ بھائیوں، آج اس دور میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو نہ جانے کتنے القاب کے نواز دیے، اس پر بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ مجھے صرف شکوہ اپنے بھائیوں سے ہے، ان بھائیوں سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے ٹھان اور پان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور کتنے بھائی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اہل حدیث کا لقب قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے، اہل حدیث کا لقب قرآن حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے، آیا یہ لقب کہاں سے آیا۔ میرے محترم استادوں کو، اہل حدیث دو الفاظ کی عبارت ہے۔ یہ پہلی بات ہے، اگر اس بات کو کما حق کہوں آپ سن لیے تو انشاءاللہ آگے چل کر جو بات ہوگی اس کو سمجھنے میں اور دل و دماغ میں بیٹھانے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اہل حدیث دو الفاظ کی عبارت ہے۔ نمبر 1 اہل، جس کا معنی ہے والا۔ جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اہل شہر، شہر والا، اہل قریہ، گاؤں والا، اہل و عیال، گھر میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ اہل و عیال۔ اور دوسرا لفظ حدیث، جس کا معنی ہے بات چیت۔ لیکن جمہور محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فراز ہے کہ اعلم ان الحدیث یطلق بالاصطلاح جمهور المحدثين على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ومعنى التقرير أنه فعل أهل أو قال شيئا في حضرته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهه بل سكت وقرر مقدم مشكاة المصاري سفر مقصي۔ جان لو کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ رہی بات قول کیا ہے، فعل کیا ہے، تقریر کیا ہے؟ قال یقول قولا، جس کے معنی ہے کہنا، حکم جاری کرنا، فرمان جاری کرنا، آرڈر کرنا۔ جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اپنے صحابہ کرام کو
کوئی کام کرنے کا حکم دیتے تھے یا کسی کام سے منع کرتے تھے، تو گویا کہ منع کرنا یا حکم جاری کرنا وہ قول ہے، کہنا، حکم جاری کرنا، فرمان جاری کرنا، آرڈر جاری کرنا۔ ان کی مثال کیا لیں گے؟ بخاری کی حدیث، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير، متفق عليه، وفي روايه البخاري والصغير على الكبير۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہونے والے شخص کو چاہیے کہ چلنے والوں کو سلام کرے، اور چلنے والے شخص کو چاہیے کہ بیٹھے رہنے والوں کو سلام کرے، اور کم تعداد والوں کو چاہیے کہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وہ صغیر علی الکبیر، چھوٹے بڑے کو سلام کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث ہے، ایک قول ہے، ایک حکم ہے، ایک فرمان ہے، ایک آرڈر ہے۔ اس آرڈر کو، اس حکم کو، اس فرمان کو، اس قول کو، اس کہنے کو حدیث سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری حدیث، دوسری مثال، خالف المشرکین وفرودھا وحد الشوارب، تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرو اس داڑھی کے ذریعے اور موت کے ذریعے، یعنی مشرکین مکہ داڑھی کو سیٹ کر کے کٹر میں بہاتے تھے اور موت کو بڑھاوا رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کے اپوزٹ کرو، اس کے برخلاف عمل کرو، اس کے الٹا کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوٹوں کی حالت پر جاؤ جہاں تک جا رہی ہے، اور موت کو بس کرو۔ تو یہ قول ہے، فعل وہ بھی بخاری کی حدیث۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں عبارت ہی پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کرتی ہوئے کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے کی وجہ سے خون ٹپکنے لگتا تھا۔ میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی تھی، یا رسول اللہ آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ آپ کو اتنی پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت جبکہ آپ کے اگلے پچھلے دائیں بائیں تمام گناہیں ختم کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری بھی مل گئی ہے، تو آپ کو اتنی مشقت اور پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب سے کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا ناشکر بندہ بنوں جب اللہ رب العالمین نے مجھ پر مہربان ہو کر کے اسی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی، تو میں مزید اللہ رب العالمین کو یاد کروں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو تہجد کی نماز پڑھنا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو جو عمل کیے ہیں، جو جو فعل کیے ہیں، جو جو کام کیے ہیں، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث۔ ایک تقریری حدیث، قول، فعل، تقریر، تقریری حدیث۔ اٹھائیے مسلم شریف، دل تو چاہتا ہے یہ عبارت پڑھ دوں لیکن وقت کو دیکھتا ہوں تو مجبور ہوں۔ حدیث نمبر 5035، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے۔ چنانچہ گھر پہنچتے ہی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کی، اور اس کھانا میں
سالن گوہ کا گوشت پیش کی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وقت پر کھانا لگایا جاتا تو اس کھانے کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھائے کھانے کے لیے. اس مابین ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ایک گوہ کا گوشت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی اپنے ہاتھ کو فوراً کھینچ لیے. وہاں پر موجود خالد بن ولید جس کی کنیت سیف اللہ, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ذبح حرام ہے؟ کیا گوہ کا گوشت حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, یہ حرام نہیں ہے, بلکہ میرے ملک یا میرے وطن میں نہ پائے جانے کی وجہ سے مجھے کراہت ہے, گھن ہے, نفرت ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس پلیٹ کو کھینچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت دلچسپی کے ساتھ کھایا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹکتی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں کہا کہ اے خالد میں نہیں کھایا تو کیوں کھا رہے. اپنی زبان کو حرکت نہیں دیے, اپنی زبان کو خاموش رکھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث. تو پتا چلا کہ قولی, فعلی اور تقریری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب آئیے سورہ تحریم آیت نمبر 3 اٹھائیے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جو کچھ بھی اتارا آیت کے طور پر وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کو کچھ کہے وہ بھی حدیث کے لفظ سے نکالا اللہ تبارک و تعالی نے. وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ایک پوشیدگی بات کہے تو اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے حدیث کے لفظ سے جانا اور حدیث کے لفظ سے اتار دیا. تو میرے محترم دوستوں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث, فعل حدیث, تقریر حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حدیث بھی سنا فرمائے. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات سن 45 ہجری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل اللہ امرا سمع منا حدیثا فحدثه حتى يبلغه رواه ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس آدمی کو ہمیشہ توقعی کے ساتھ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا. سمع منا حدیثا, جس نے میری حدیث کو سنا, فحفظه اس کو یاد کر دیا, حتى يبلغه یہاں تک اسے دوست تک پہنچا دیا. اس کو اللہ رب العالمین ہمیشہ توقعی کے ساتھ رکھے. میرے محترم دوستو, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعمر دینها بعثه الله فقیہا وكنت له یوم القیامہ شافعا وشہیدا. رواہ النسائی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں جو شخص, جو آدمی 40 احادیث کو یاد کر لیا کہ امر دینہا, اور وہ 40 احادیث دینی مسائل کے اعتبار سے ہو, بعثہ اللہ فقیہا, تو قیامت میں اللہ رب العالمین اس کو فقہا کے زمرہ میں اٹھائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے آگے وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا, کل قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارش بھی کروں گا اور گواہی بھی دوں گا. پتہ چلا آیت کریمہ سے اور احادیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اللہ رب العالمین خود قرآن مجید میں حدیث کا لفظ نکالا اور
حدیث بھی کہا قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو عمل کیا وہ بھی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام اپنی زبان سے کوئی بات نکالے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی ایسا عمل کیے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں کی ہو، تو وہ بھی حدیث۔ تو پتا چلا حدیث کی طرف منسوب ہونا کسی کی رعایت کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی حدیث، بہت بڑی دلیل دے چکا ہوں آپ کو میں اور دے رہا ہوں، اس کو بھی سماعت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں، ہر خطبہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر پرزور آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بلا شبہ بہترین حدیث کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ زمر میں فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العالمین نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ اور حدیث مراد قرآن مجید، قرآن مجید کو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان قال سے بھی ارشاد فرما دیے کہ اللہ رب العالمین نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ رب العالمین کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اگر اس پر بھی تشفی نہیں ہو رہی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اٹھائیے سورہ کہف آیت نمبر 6 اٹھائیے اور تنہائی کے عالم میں جا کر اس آیت کو پڑھیے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک طرف رہتی تھی، ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کفار مکہ اسلام قبول کر لے، اسلام جیسی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابڑتوڑ محنت کرتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید آپ ان لوگوں کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں جب یہ منکر ان لوگ اس حدیث پر یعنی اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو اپنی جان کھو دیں گے غم کے مارے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین حدیث کا رنگ نکالا قرآن مجید میں۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جب حدیث کا لفظ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اتارا، تو حدیث کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں، حدیث کی طرف تعلق جوڑ سکتے ہیں، حدیث کے تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، آئیے میں لقب اہل حدیث کا ثبوت قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ وہ بھائیوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، لیکن اس کو بھی نہیں معلوم کہ آیا وہ قرآن مجید سے ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل، سورہ حج کے اندر فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، شک ہے ہم اور آپ الحمدللہ مسلم کے خطاب سے نوازے گئے ہیں، جس طرح ہم اور آپ مسلم کے خطاب سے نوازے گئے، اسی طرح اہل کتاب کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلم کہا ہے۔ اہل کتاب کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلم کے خطاب سے جانا ہے۔ ہوا سماکم مسلمین من قبل، تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وہی بھیجی کہ آئے عیسیٰ کے قوم، آئے عیسیٰ کے ماننے والے، تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قالوا آمنا، تو وہ لوگ کہے کہ اے عیسیٰ ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں، تو گوارا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مسلم کے خطاب سے نوازا، مسلم کہا، تو اسی مسلم کے نام سے اللہ رب العالمین کو کسی بات پر تنبیہ کرنی تھی یا کسی بات پر خبردار کرنی تھی اللہ رب العالمین کو، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے ان کی صفت نام رکھ دیا اور
والوں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کریں. اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق ہی فیصلہ کریں. میرے محترم دوستو، آپ بتائیے جب اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے سے مسلمان کہا ہے، مسلم کہا ہے، تو پھر مسلمان کے نام سے ان کو متنبہ کرنا تھا، خبردار کرنا تھا. لیکن اللہ رب العالمین مسلمان کے نام سے نہیں چاہا، مسلمان کے نام سے متنبہ نہیں کیا، خبردار نہیں کیا، بلکہ اہل انجیل، انجیل والا. اب یہاں سے پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ رب العالمین ہم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل جیسی کتاب دی گئی تھی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے عیسیٰ کے ماننے والوں، اے عیسیٰ کی قوم، تم لوگوں کی طرف جو میں کتاب دیا ہوں انجیل، لہذا انجیل کے مطابق فیصلہ کرو. اہل انجیل تم لوگ اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق ہی فیصلہ کرو. پتہ ہی چلا اس آیت کریمہ سے کہ جب اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کو مسلم ہونے کے بعد اہل انجیل کے ساتھ متنبہ کیا، خبردار کیا، اور ہماری کتاب قرآن مجید خود حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، تو تمام چیز حدیث ہو گئی. تو پھر حدیث کی طرف حدیث کی طرف منسوخ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے. حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہل الحدیث، اس طرح اہل الانجیل کہا وہاں پر، اسی طرح اہل الحدیث حدیث والا، اللہ رب العالمین کے فرمان والا، اللہ رب العالمین کے کلام والا، اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر چلنے والا. تو اہل حدیث اس سے ثابت. اب آئیے آگے چلتے ہیں. ایک حدیث سماعت فرمائے، اہل حدیث کے لیے جنت کی خوشخبری، اہل حدیث کے لیے جنت کی خوشخبری. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة يجوء اصحاب الحديث ومعهم وهاون فيقول الله عنكم يا اصحاب الحديث قال ما كنتم تكتبون الصلاة. رواه الطبراني القول بني سفر 251. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اہل حدیث اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ میں دعوت اور طلبیں ہوں گی. اللہ رب العالمین لے کر پہچان لے گا ان کو جان لے گا. تو کہے گا انتم اصحاب الحدیث، کیا تم اہل حدیث ہو؟ کیا تم حدیث پر چلنے والے ہو؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف لکھا کرتا تھا، حدیث پر عمل کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتا رہتا تھا. کیا تم اہل حدیث ہو؟ انطلقوا الی الجنہ. چار کے بعد تمہارا مسئلہ یہی تھا، تمہارا عمل یہی تھا، تمہارا کام یہی تھا کہ حدیث کو لکھنا، حدیث کو پڑھنا، حدیث کو دوسروں تک پہنچانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا. جب تمہارا مسئلہ یہی تھا، تمہارا عمل یہی تھا، تمہارا کام یہی تھا، انطلقوا الی الجنہ، جنت کی طرف روانہ ہو جاؤ. تو میرے محترم دوستو، بات تو بہت ساری کہنے کی ہے، مجھے وارننگ مل چکی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہو کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.